إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان اللہ سمیع علیم. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، ینزل الامر اور اپنے تمام احکامات وہیں سے نازل فرماتا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور اسے ہر چیز کی خبر ہے اور بہت باریکی سے وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں. آپ کی ذات پر اللہ نے شریعت کو مکمل فرما دیا. اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا. اللہ کا درود اور سلام ہو تمام انبیاء کرام پر اور اس کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام پر، صحابیات پر، تمام محدثین و محدثات پر اور کل مومنین موحدین و موحدات پر. حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے جو سورہ حجرات کی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت چلو. یہ جو بات فرمائی گئی یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اس کے اندر بطور خاص جو خطاب ہے وہ اہل ایمان سے ہے، مومنین سے ہے، اس لیے کہ غلطیوں کا جو امکان ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ جو غلطیاں کر سکتے ہیں وہ اہل ایمان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، تو اہل ایمان ان غلطیوں میں مبتلا نہ ہونے پائیں. جیسے کہ جو پہلے کی امتیں تھیں، یہود اور نصارہ تھے، جب وہ ان غلطیوں میں مبتلا ہو گئے تو گمراہی کے راستے پر جا پڑے. اس لیے اللہ نے پہلے ہی فرما دیا کہ اے ایمان والو چوکنا ہو جاؤ، اس بات کے لیے تھوڑا تیار ہو جاؤ اور اپنے ذہن کو تیار کر رکھو کہ کہیں تم سے وہ غلطی نہ ہونے پائے جو بنی اسرائیل سے غلطی ہو گئی، جو تم سے پہلے کے جو لوگ تھے انہوں نے جو غلطی کر دی، کہیں تم وہ غلطی نہ کر بیٹھو. تو فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. اب ذرا غور کیجئے کہ جو یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بات کیسے کہی جا رہی ہے اور وہ بھی اہل ایمان سے؟ یہ جو بات جو کہی جا رہی مومنین سے کہی جا رہی، مسلمانوں سے کہی جا رہی ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اور رسول کے کون آگے بڑھے گا؟ کون مسلمان ہوگا جو اللہ کے آگے بڑھ جائے، اس کے رسول کے آگے بڑھ جائے؟ اس کے لیے جاننا ضروری ہے، علم رکھنا ضروری ہے کہ ہم کون سی وہ خطائیں کر دیتے ہیں، کون سی وہ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے آگے بڑھ جاتے ہیں.
آئیے ہم آپ کو کر کے دیکھتے ہیں. دنیا کے حالات میں آپ دیکھیے, دنیا کی زندگی میں, دنیا کے معاملات میں یہ ہے کہ بسا اوقات آدمی کسی کو کچھ کام دیتا ہے کہ آپ یہ کام کریں, اور ہوتا یہ ہے اس کام کو کرنے کے چکر میں وہ کام کو بگاڑ دیتا ہے. آدمی جاتا چلتا تو ہے اپنے کام کو کرنے کے لیے, لیکن ناسمجھی کی بنیاد پر, کم علمی کی بنیاد پر, نہ جاننے کی بنیاد پر وہ بجائے کام کو بنانے کے کام کو بگاڑ دیتا ہے. یہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں. لہٰذا اللہ رب العزت نے پہلے ہی خبردار کر دیا کہ اے ایمان والو, تم یہ غلطی نہ کرنے لگنا کہ اگرچہ تمہارے دل میں اللہ کی, اس کے رسول کی محبت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایمان والو, تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہے, تمہارے دل میں اس کے رسول کی محبت ہے, لیکن بسا اوقات کچھ حرکتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ آدمی وہ غلطی کر کے کام کو بگاڑ دیتا ہے. اور کام کا بگاڑنا کیا ہے؟ دین کو بگاڑ دینا. اللہ نے دین کو نازل فرمایا ہے تاکہ تم اس پر عمل کرو. اللہ نے اس کے لیے کتاب اتاری ہے, قرآن پاک اتارا, اپنے رسول کو اتارا, وہ حدیثیں ہیں تاکہ اللہ کے رسول تمہیں بتائیں یہ شریعت ہے, یہ دین ہے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, ایسے کرنا ہے, ایسے نہیں کرنا ہے, اس میں یہ کیا جائے گا, یہ نہیں کیا جائے گا. یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ رسول بتا رہے ہیں. اب جو کام بتایا گیا, جو شریعت دی گئی, اب آدمی اس کے اندر کچھ باتیں اپنی طرف سے داخل کر دے. ابھی ایک جنازہ ہو رہا تھا, نہانے کی, وہ غسل دینے کی نوبت آئی کی غسل دیا جا رہا ہے میت کو. ایک صاحب بولے کہ 7 جگہ سے الگ الگ مٹی لائی جائے, ڈھیلے, تاکہ اس کو استنجا کرایا جائے. 7 مٹی کے ڈھیلے الگ الگ جگہ سے لائے جائیں. اچھا صاحب, وہ ڈھیلے آ گئے. اب وہ جب ڈھیلے آ گئے تو بدن کے جو 7 ہڈیاں ہیں, 7 اعضاء ہیں, اس پر ان کو ٹچ کرایا گیا. اب آپ ذرا غور کریں کہ کیا غسل دینے کا طریقہ اللہ کے رسول نے نہیں بتایا ہے؟ ارے زندوں کو بھی بتایا ہے, مردوں کے لیے بھی بتایا ہے غسل دینے کا طریقہ, لیکن ہم نے اپنی طرف سے اس کے اندر چیزیں ایجاد کر لیں. تو اس کو کہتے ہیں کام کو بگاڑ دینا, کہ جو جس طریقے سے کام دیا گیا تھا آپ نے اس کام کو اس کے اندر بگاڑ دیا. نماز پڑھنے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ نماز ایسے پڑھی جائے, ایسے رکوع کیا جائے, ایسے سجدہ کیا جائے, سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے, اس کو ایسے پڑھا جائے, آمین کہا جائے, پھر ایسے کہا جائے. ایک ایک چیز آپ نے سکھائی ہے. نماز میں کھڑا ہوا جائے, قبلے کی طرف منہ کیا جائے, کیسے کیا جائے آپ نے بیان کیا. انگلیاں کیسے ہوں آپ نے بیان فرمایا. ہاتھ کیسے رکھے جائیں, ہاتھ کہاں باندھے جائیں, کون سا ہاتھ اوپر ہوگا, کون سا ہاتھ نیچے ہوگا, آپ سب بیان فرما رہے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ ہمارے بھائی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے اس امام کے, اللہ اکبر. یہ کیا؟ یہ تو طریقہ نہیں سکھایا تھا نبی نے, یہ تو انہوں نے نہیں سکھایا تھا, یہ تو آپ نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے. اس کو کہتے ہیں کام کا بگاڑ دینا, نماز کا بگاڑ دینا. نماز آپ کو دی گئی تھی, نماز اللہ کے رسول نے باقاعدہ نگرانی کر کے کھڑے ہو کر آپ کو نماز سکھائی, نماز کا طریقہ سکھایا, اپنے سامنے نماز پڑھوائی, خود نماز پڑھ کے دکھایا, ایک ایک چیز آپ نے واضح کر دی. اب لوگ اپنی طرف سے اس کے اندر چیزوں کو داخل کرنے لگے, اور داخل کر کے اس نماز کے حلیہ بگاڑ دیا انہوں نے. نماز کی پوری حیت اس کو بگاڑنے کی فکر میں لگ گئے. کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. نماز کے بعد اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی نماز پڑھائی, دن میں 5 مرتبہ آپ نماز پڑھاتے تھے, 23 سال تک آپ نے نماز پڑھائی ہے, 5 وقت کی نماز پڑھاتے تھے. ایک بھی روایت آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ صحابہ کرام بیان کرتے ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو سلام پھیرنے کے بعد پھر آپ نے بیٹھ کر سب کو دعا کرائی, سارے لوگ بیٹھ کر دعا کر رہے ہوں, جو اجتماعی دعا ہوتی ہے. اب یہ نہیں ملتا ہے, لیکن آپ کرتے ہیں. یہاں کوئی ایسی مسجد آپ کو نہیں ملے گی, بہت ساری ہم مساجد کو دیکھ چکے ہیں, دیکھتے ہیں, ہماری مساجد کو چھوڑ کر, اہل حدیث مساجد کو چھوڑ کر آپ کو شاید ہی کوئی ایسی مسجد ملے, بلکہ شاید نہیں ملے گی, کہ نماز پڑھانے کے بعد دعا کرنا ضروری ہے, لازمی ہے.
اگر نہ کرائے امام تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جائیں اور سمجھ لیں کہ ہماری نماز ہوئی نہیں، ادھوری رہ گئی نماز۔ وہ گویا کہ وہ دعا کرنا، نماز کے بعد کا دعا کرنا، وہ نماز کا ایک حصہ بن گیا۔ ارے اب ہمارے یہاں بھی رواج ہو گیا ہے کہ آدمی نماز میں دعائیں کرتا ہی نہیں ہے، سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ کر دعائیں کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسی کو کہتے ہیں نماز کا حلیہ بگاڑ دینا، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ جانا۔ جو چیز انہوں نے نہیں کہی تھی وہ آپ کرنے لگ گئے، جو طریقہ انہوں نے نہیں سکھایا تھا وہ طریقہ آپ نے ایجاد کر لیا، خود سے ایجاد کر لیا۔ نہ معلوم کتنی رسمیں آ گئیں، نہ معلوم کتنی بدعتیں آ گئیں، کتنی خرافات آ گئیں اور اس دین کے اندر داخل ہو گئیں، لوگ اس کو دین سمجھ رہے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، نماز کے اندر جو لوگ ٹوپی لگاتے ہیں، آپ ٹوپی لگائیے، ہمیں کوئی بہت اچھی بات ہے، آپ ٹوپی لگا کر نماز پڑھیے، بہت اچھی بات ہے، پڑھیے۔ لیکن اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی مسجد کا بیچارہ امام ہے جو نماز پڑھانے والا ہے، اور مان لیجئے کہ وہ ٹوپی اس کی نہیں مل رہی ہے، تو کیا وہ بغیر ٹوپی کے آ کر مصلی پر کھڑا ہو کر نماز پڑھا سکتا ہے؟ ذرا غور کر کے دیکھیے آپ، لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ جو امام ہیں مصلی کے، محلے کے، اگر ان کی ٹوپی نہیں مل رہی ہے تو وہ نماز اپنے گھر میں پڑھ لیں گے، لیکن وہ مسجد میں آ کر مصلی پر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھائیں گے۔ اللہ کے بندو، جو چیز اللہ کے رسول نے فرض نہیں کی تھی وہ آپ نے اپنے اوپر فرض کر رکھی ہے، چاہے آپ اپنی زبان سے کہیں چاہے نہ کہیں۔ کتابوں میں تو یہی لکھیں نہیں صاحب ٹوپی فرض نہیں ہے، لیکن اگر فرض نہیں ہے تو اس کے اوپر اتنی شدت کے ساتھ میں عمل ہو کیوں رہا ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بغیر ٹوپی کے بھی آپ نماز پڑھ لیجئے، لیکن نہیں ہو سکتا۔ مسجد سے اس امام کو مار مار کے بھگا دیا جائے گا، باہر کر دیا جائے گا۔ آدھے تو لوگ یہی کہنے لگیں گے کہ صاحب نماز ہی نہیں ہوئی اس کی، کچھ لوگ کہیں گے نماز دہراؤ۔ ایسا ہوگا؟ یہ ہو رہا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو اس وقت موجود ہیں، سماج کے اندر چل رہی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں دین کے اندر اپنی بات داخل کر کے اپنی باتیں بڑھا لینا۔ جو چیز اللہ کے رسول نے فرض نہیں کی، آپ نے اس کو اپنے اوپر فرض کر لیا۔ جو طریقہ ہمارے نبی نے نہیں بتایا وہ طریقہ آپ نے اپنے اوپر لازم کر کے دین میں داخل کر دیا۔ اسی کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اگر کوئی ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی بات ایجاد کرتا ہے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، جو ہمارے دین میں شامل نہیں ہے، تو وہ شے مردود ہے، پھینک دینے کے لائق ہے۔ ایک اور مثال یاد آ گئی کھڑے کھڑے، بہت ساری کتابیں جو چھپی ہوئی ہیں، وضو کی جو کتابیں، دعاؤں کی جو کتابیں چھپی ہوئی ہیں، ان دعاؤں کی کتابوں میں آپ کو یہ لکھا ہوا ملے گا کہ وضو کی یہ دعائیں ہیں۔ جب آپ ہاتھ دھلیں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم آتنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا۔ جب آپ چہرہ دھلیں تو آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ اولیائک، اللہم لا تسود وجہی یوم تسود وجوہ اعدائک۔ جب آپ سر کا مسح کریں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم ذلنی تحت ذل عرشک یوم لا ذل الا ذل عرشک۔ اور جب داہنا پیر دھلیں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم ادخل الجنت بغیر حساب۔ یا بائیں پیر کریں تو کریں، داہنا ہاتھ دھلیں تو اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، بایاں ہاتھ دھلیں تو کہیں اللہم لا تحاسبنی حسابا عسیرا وغیرہ۔ یہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں، باقاعدہ کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہیں، مسنون دعائیں چل رہی ہیں، بڑے بڑے مستند اداروں کی مہر لگی ہوئی ہیں، بڑے بڑے علماء کرام کی تقریضیں اس پر موجود ہیں، بہت سارے علماء کرام کی مہر لگ کے وہ لکھے ہوئے ہیں بھائی یہ کتابیں پڑھی جائیں، دعائیں بچوں کو یاد کرائی جائیں۔ اے اللہ کے بندو، جو دعائیں اللہ کے رسول نے نہیں سکھائی ہیں تم کو، وہ دعا تم نے اپنی مرضی سے کیوں داخل کر لی؟ یہ تمہیں کس نے حق دیا تھا کہ جو وضو اللہ کے رسول سکھائے اس کے اندر تم نے اپنی دعائیں داخل کر لی؟ کسی حدیث کی کتاب میں آپ کو نہیں ملیں گی، یہ خود ساختہ من گھڑن بنائی ہوئی دعائیں ہیں۔
آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ یہ ضعیف حدیث میں ہے. اللہ کے بندوں وہ کسی حدیث میں نہیں، لیکن لوگوں نے ان دعاؤں کو شامل کر رکھا ہے. طواف کرنے کے دوران 7 چکر کی ایک چکر کی دعائیں یہ لوگوں نے باقاعدہ گڑھ رکھی ہیں، بنا رکھی، اور یہ چل رہا ہے، معاشرے کے اندر ہو رہا ہے. یہ دین کا وہ حلیہ ہے جو لوگوں نے بیکار کر رکھا ہے. آج لوگ پریشان ہو گئے ہیں، وہ حیرت زدہ ہیں. ہمارا بچہ، ہمارا نوجوان جب پڑھنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جب وہ قرآن پاک کو پڑھتا ہے، جب وہ حدیثوں کو پڑھتا ہے، جب وہ صحیح احادیث کا مطالعہ کرتا ہے، تو وہ اپنا سر پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے اے میرے معبود یہ کون سا اسلام ہے جو اس کتاب میں کچھ اور لکھا ہوا ہے، ہمارے سماج میں کچھ اور ہے. ہماری کتابوں کے اندر جو اسلام لکھا ہوا ہے، جو نماز کا طریقہ، جو وضو کا طریقہ، جو غسل کا طریقہ، جو جنازے کا طریقہ، جو سارے طریقے لکھے ہوئے اس طریقے میں، اور جو ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، مسجدوں کے اندر مولاناؤں کو اور بڑے بڑے مولانا کو دیکھتے ہیں، تو وہ سب الگ ہے بالکل. یہ ہے کیا؟ عزیزان گرامی، یہ وہ چیز ہے جو یہودیوں نے کی تھی. انہوں نے اپنے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، جس کو اللہ نے یہاں فرمایا سورہ حجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو، ذرا غور تو کریں آپ، اے ایمان والو، اس پر غور کیجئے. یہ بات سب سے نہیں کہی جا رہی. یا ایھا الناس، اے لوگو، نہیں، اے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. یا ایھا الناس نہیں کہا جا رہا ہے، نہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو سنو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو. اللہ اور اس کے رسول نے جتنا تمہیں بتایا ہے بس اتنا ہی عمل کرو، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. میں ایک مثال دیکھتا ہوں. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ترمذی کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول مجھے سکھا دیجئے، جب میں بستر پر لیٹنے جاؤں تو کیا دعا پڑھوں، مجھے سکھا دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب بستر پر جاؤ تو یوں کہا کرو، اللہم الجأت ظہری الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. یہ دعا آپ نے سکھا. پھر آپ نے کہا مجھے پڑھ کے سناؤ یہ دعا. یاد ہوئی کہ نہیں؟ بہت غضب کا حافظہ تھا اہل عرب کا بہت. انہوں نے فوراً یہ دعا پڑھ کے سنا دی، اللہم فوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت. اب تھوڑی سی غلطی کر گئے، آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت. نبی نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم بنبیک الذی ارسلت، ان کے منہ سے نکلا وبرسولک الذی ارسلت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا قل کما قلتہ، ویسے ہی کہو جو میں نے کہا ہے، بنبیک الذی ارسلت، بنبیک الذی، اس نبی پر، الذی ارسلت جس کو آپ نے بھیجا ہے. اور انہوں نے کہہ دیا تھا برسولک الذی ارسلت. کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہو گیا تھا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں. نبی عموم میں ہوتا ہے، رسول جس کو کتاب دی جاتی ہے. جس نبی کو کتاب دی جائے وہ رسول ہوتا ہے. آپ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں. اس نے معنی کے لحاظ سے کوئی غلط نہیں کہا تھا برسولک الذی ارسلت، لیکن ایک بہت بڑی غلطی تھی. وہ غلطی یہ تھی کہ ہمارے رسول نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا تھا وہ نہیں تھا. بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ارے صاحب اس میں کیا برائی ہے، اس میں کیا خرابی ہے. ارے بتائیے آپ کو اس میں پڑھنے میں کیا خرابی ہے؟ ارے بہت بڑی خرابی ہے. سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کو ایسے نہیں ایسے بتایا ہے. نبی نے جو بتایا ہے آپ اس کے طریقے سے ہٹ رہے ہیں، یہ سب سے بڑی خرابی ہے. لہذا ہم آج مختصر آپ سے گفتگو کریں گے
کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 لائن میں آپ کے سامنے وہ 4 باتیں آپ یاد کر لیے کافی ہے. ہمارے نبی کا ہم پر حق کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، تو اس کے رسول پر ہم ایمان لائے، اس کا حق کیا ہے؟ کیسے آپ ایمان لائے؟ اللہ کی توحید کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، اس کی عبادت کی جائے. رسول کا حق کیا ہے؟ تو یاد رکھیے اس کو، پہلا حق اس کا یہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا پہلا حق یہ ہے کہ آپ ایمان لائیں. یا ایھا الذین آمنوا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر. یہ سورہ تغابن کی آیت نمبر 8 ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جو نور ہم نے اتارا ہے اس پر، اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس نور پر، اس روشنی پر جو ہم نے نازل کیا ہے. وہ روشنی کیا ہے؟ کتاب و سنت کی روشنی ہے. تو یہ ایمان لانا ہے. اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو پھر ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. تو اگر کوئی رسول پر ایمان نہیں لاتا ہے تو پھر وہ جہنم کا مستحق ہوتا ہے. اب رسول کا حق، پہلا تو آپ ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد ان کی اطاعت کرنا، ان کی بات ماننا، یہ رسول کا حق ہے. اگر آپ نے یہ حق نہیں ادا کیا تو رسول کی رسالت کا حق نہیں ادا کیا. آپ نے اپنی زبان سے کہہ دیا کہ ہم اپنے رسول پر ایمان لائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، لیکن آپ نے ان کی بات نہیں مانی، ان کی بات کے سامنے دوسروں کی بات مانی، رسول کی بات کو آپ نے چھوڑ دیا، تو یہ آپ نے رسول کا حق نہیں ادا کیا. یاد رکھیے بہت بڑا حق اللہ اور اس کے رسول کا ہے. سارے حقوق تو بعد میں آتے ہیں، پہلے اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے جو سب سے مقدم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. اے ایمان والو، اللہ کی بات مانو، فرما برداری کرو، اور اس کے رسول کی بات مانو، فرما برداری کرو، اور ان سے اپنے چہرے کو موڑو مت جب کہ تم باتوں کو سن بھی رہے ہو. کیا پیاری بات ہے، اس سے بڑھ کر کیا کہا جائے. تم سن رہے ہو، اللہ نے تمہیں 2 کان دیے ہیں، ان 2 کانوں کے ذریعے سے تم اللہ کے رسول کی بات سن رہے ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح سند کے ساتھ صحیح حدیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اور آپ اس سے منہ موڑے لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، تم اللہ کی فرما برداری کرو، اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اور ان سے یعنی رسول سے اپنے چہرے کو مت موڑو جب کہ تم بات کو سن بھی رہے ہو. یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 20 ہے. ایک اور روایت پڑھ دیتے، ایک اور قرآن پاک کی آیت پڑھ دیتے ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے رسول، اے نبی، آپ یہ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. کتنی کھلی ہوئی بات ہے. آپ سے ایک تو حق ہو گیا آپ پر ایمان لانا، آپ کی بات ماننا، پھر ایک ہے تیسرے نمبر پر آپ سے محبت کرنا. عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کے لڑکے اور تمام لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگوں، اے تمام مسلمانوں،
تمہیں اللہ کے رسول کو ترجیح دینی ہے. تم یہ نہ کہنا کہ میرے باپ، میرے دادا، میرا خاندان، میرے قبیلے، میرے بزرگ، میرے پیر، میرے اولیاء یہ کہتے ہیں. جب رسول کی بات آ جائے تو پھر تم میں سے کوئی ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میں، یہ بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے، بخاری کی بھی ہے مسلم کی بھی، اور بھی جگہ پر ہے، جب تک میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک اس کے والد، اس کے لڑکے، اب والد سے مراد پورا باپ دادا اوپر تک کا خاندان، لڑکے سے مراد لڑکا، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی سب اس میں شامل ہیں. میں اس کے والد، اس کے بیٹوں اور تمام لوگوں سے زیادہ، والناس اجمعین، اور سارے لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں تب تک وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. اور ایک حق ہے آپ پر درود بھیجنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اے ایمان والو بے شک اللہ رب العزت اپنے نبی کی اکرام کرتا ہے، تعظیم، ان سے محبت کرتا ہے، ان کے اوپر اپنی نعمتیں لٹا رہا ہے. اللہ رب العزت اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں بے تحاشا لٹا رہا ہے، انہیں خوب انعام و اکرام سے نواز رہا ہے، اور فرشتے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. اے تمام مسلمانوں تم بھی ان کے لیے صلاۃ و سلام کیا کرو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم ان کے لیے درود اور سلام بھیجا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر جس نے ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ رب العزت اس کے اوپر 10 مرتبہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے. ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول سلام تو ہم جانتے ہیں لیکن یہ بتائیے درود کا کیا مطلب ہے، صلات کا کیا مطلب ہے، ہمیں سکھا دیجئے. آپ نے فرمایا کہ آپ اس طرح سے پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ابن ماجہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا درود اور سکھایا ہے جو ہر مسلمان کے اوپر ہے. اللہم صلی علی محمد وآلہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. حضرت محمد بالکل چھوٹا سا درود اور سلام کے جو الفاظ ہیں یہ مختلف ہو سکتے ہیں، جس میں صلاۃ اور سلام کا لفظ آ جائے یہ درود اور سلام ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ ابن ماجہ میں سکھایا گیا ہے، چھوٹا سا درود ہے، یہ تمام مسلمان چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ان کا احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ کی تعظیم کی جائے، آپ کی تکریم کی جائے. قرآن پاک کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر اور بشارت دینے والا یعنی خوشخبری دینے والا جنت کی، وَنَذِيرًا ڈرانے والا یعنی جہنم سے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ اور ان کو طاقت پہنچاؤ، وَتُوَقِّرُوهُ اور ان کی تعظیم کرو، ان کی عزت اور احترام کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور صبح و شام اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرو. لہٰذا تمام مسلمانوں بہت ہی اچھے طریقے سے اس بات کو جان لیجئے کہ ہمارے اوپر جو ہمارے نبی کا حق ہے وہ حق یہ ہے کہ ہم پہلے ان پر ایمان لائیں، پھر ان کی اطاعت کریں، ان کی بات مانیں، اور اس کے بعد ان کی ہم عزت اور توقیر کریں، ان کا احترام کریں، اور اس کے بعد ہم اپنے نبی پر درود اور سلام بھیجیں. یہ ہمارے نبی کا ہم پر حق ہے. اگر ہم مسلمان ہوتے ہوئے نبی کی بات کو چھوڑ کر دوسروں کی بات کو ہم مانتے ہیں اور نبی کی بات کو پھینک دیتے ہیں، نبی کی بات سے منہ موڑ لیتے ہیں، تو آپ سب کچھ ہو سکتے ہیں لیکن مومن نہیں ہو سکتے، مسلمان نہیں ہو سکتے. ڈرو اس بات سے کہ ہم دنیا کے رجسٹر میں مسلمان لکھے جائیں،
یہاں کا جو خانہ ہے، جو رجسٹر ہے، یہاں پر ہمارا نام مسلمانوں میں لکھا ہو، اور جب ہم قبر کے اندر رکھے جائیں تو فرشتے کہیں کہ نہیں، اللہ کے ہاں تم مسلمان نہیں ہو، تم مومنین نہیں ہو، تم نے تو اللہ کے رسول کی بات ہی نہیں مانی، وہ تو کچھ کہتے تھے، تم نے کچھ اور کیا۔ اس بات سے خوف کھانا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ میں سورہ حجرات کی وہ آیت پھر پڑھتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے اللہ، تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب پر رحم فرما، ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس بستی والوں پر، یہ اہل کہلا پر یا اللہ رحم فرما، یہاں کے مرد اور خواتین، بوڑھے اور بچوں پر رحم فرما۔ یا اللہ، اس جگہ سے علم کے آبشار اور دریا جاری فرما دے کہ لوگ دین اسلام کو پڑھنے والے، سمجھنے والے اور عمل کرنے والے اور دوسروں تک پہنچانے والے بن جائیں۔ یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے اس بستی کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ یا اللہ، ہم تمام مسلمانوں کے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے اس ملک ہندوستان پر خاص طور سے اپنا رحم فرما دے، اور ہم تمام مسلمانوں کی عزت، آبرو، جان، مال کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دین کا سمجھنے والا اور دین پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ، تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ، جو اس دنیا سے جا چکے ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ، جو باقی زندہ ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہمارا خاتمہ عطا فرما۔ یا اللہ، یہاں کی مقامی جمعیت کو اچھی طریقے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمارے تمام کاموں کو اپنے لیے قبول فرما لے، صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ، ہماری ضلعی جمعیت کے تمام ذمہ داروں کو اور تمام اس کے ارکان عاملہ کو، شورا کو اور اس سے وابستہ تمام افراد کو، اور اس کے حق میں جو مدد تعاون کرنے والے ہیں، چندہ دینے والے ہیں، یا اللہ ان سب پر اپنا رحم فرما۔ یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہمارے ان اعمال کو اپنے لیے قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔